الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه متفق عليه۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لوٹاتا ہے، کالکلبی، وہ کتے کی طرح ہے، یرجع فی قیعہ، جو اپنی قے کو دوبارہ چاٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کے حکم کا پابند ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ روایت چل نکلی ہے کہ اکثر مسلمان جب کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو اس کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے واپس لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال شادیوں میں جو گفٹ دیے جاتے ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کوئی گفٹ دیتے ہیں کسی اپنے رشتہ دار کو، تو وہ اس کا ایک رجسٹر تیار کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا۔ اور جو دینے والے ہوتے ہیں نا گفٹ، وہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو فلاں وقت اتنے پیسے دیے، اتنے کا ہار دیا، اتنے سوٹ دیے، اتنے مٹھائی کے ڈبے دیے، وہ بھی لکھتے ہیں۔ دینے والے بھی اکثر لکھتے ہیں اور لینے والے بھی لکھتے ہیں۔ لینے والے اس لیے لکھتے ہیں کہ کل جب یہ ہمیں بلائیں گے تو پھر ہم یہ واپس کریں گے، اور جو دینے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کل جب ہماری خوشی کا وقت آئے گا تو ہم ان کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، تاکہ جو دیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ یہ اکثر عوام کی سوچ ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے بعض اوقات یہ باتیں سننے میں آئی ہیں کہ دیکھو جی، ہم نیوندلا دے دے کر ساری زندگی تھک گئے، اب ہم کیوں نہ واپس لوٹائیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو نیت ہے، یہ نیت جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان کرو تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا بہتر بدلہ ملے۔ تو گفٹ دینا، تحفہ دینا بہت ہی اچھی بات ہے، بلکہ اسلام نے رغبت دلائی ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ہدیہ دو، تحفہ دو، گفٹ دو، لیکن اس کے بدلے کی نیت رکھنا یہ معیوب ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اسی روٹین میں سے ایک یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بچی کے سسرال
دلہن کو بہت کچھ دیتے ہیں، شوہر بھی دیتا ہے اپنی بیوی کو شادی کے وقت گفٹ دیتا ہے، سونا دیتا ہے، لیکن بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ دلہن کو جو گفٹ ملا ہوتا ہے اکثر لوگ واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی چیز ہوئی کہ گفٹ دے کر واپس لے لیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ گفٹ واپس لوٹانے میں جو تشبیہ دی ہے وہ بڑی سخت تشبیہ دی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور قے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی قے کر لے پھر اس کو چاٹتا ہے کوئی، یہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیہ، فرمایا جو گفٹ دے کر، تحفہ دے کر، ہبہ دے کر کوئی چیز واپس لیتا ہے، یوں سمجھ لے کہ میں نے قے کر کے خود چاٹ لی ہے۔ اللہ، یعنی یہ تشبیہ میں بہت زیادہ شدت اختیار کی گئی ہے۔ اپنے گھر میں آنے والی دلہن کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو واپس لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اور یہ آخری بات ہے کہ جب ہم کسی اپنے رشتہ دار کو، کسی مسلمان بھائی کو کوئی چیز گفٹ دے دیتے ہیں، اپنی چیز، تو اس کی ملکیت بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ میری ملکیت تھی، اب جب میں نے وہ گفٹ دے دیا تو اب میری ملکیت نہیں رہی، اب اس کی ملکیت وہ چیز بن گئی جس کو ہم نے وہ گفٹ کی ہے، ملکیت بدل گئی ہے۔ اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ کسی کی ملکیت میں اپنی مرضی سے مداخلت نہیں کر سکتے، تصرف نہیں کر سکتے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم اپنی بیویوں کو حق مہر دو۔ اب دے دیا، اب اس کے بعد فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اب وہ جو تم نے دیا ہے وہ ان کی ملکیت ہے، اب ان کی اجازت سے وہ اجازت دیں اور اپنی خوشی سے، یہاں حکم ہے کہ خوشی سے، دل کی خوشی سے اگر تمہیں کچھ چیز واپس کریں دیں تو کھا لو۔ یعنی اب جب ہم نے گفٹ دے دیا، تحفہ دے دیا، کوئی چیز ہبہ کر دی، تو اب اس کی ملکیت ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔